فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ صلوات۔ برادران ایمانی اور بزرگان محترم، عزاداران امام مظلوم اور میرے تمام کرم فرماؤ، میں آپ کا انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے لگاتار اتنے دنوں تک میری یہ کجمج بیانی برداشت فرمائی ہے۔ جناب صفدر صاحب نے آپ کو متوجہ کیا جن جن چیزوں کی طرف ان کا آپ دھیان رکھیں اور تعاون کریں، اس لیے کہ کربلا ایک منصوبے اور ہوش کا نام ہے۔ کربلا کسی جوش کا نام نہیں ہے۔ ایسا جوش کربلا میں ہے جو ہوش کا پابند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ معاذ اللہ بزدل تھے، اور میں آپ کو ایسے واقعات بیان کر سکتا ہوں۔ شب عاشور جس موقع کے اوپر امام عالی مقام معائنہ فرما رہے تھے، تو آپ کے بہت ہی مشہور تیر انداز نے، جن کے پاس تیر کمان موجود تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ مولا یہ جو شمر ادھر آ گیا ہے اس وقت میری تیر کی زد پر ہے۔ شمر کون ہے؟ حسین کو غیب سے معلوم ہے کل میرا قاتل ہے۔ شمر کون ہے؟ پسر سعد کے بعد اس کی پوزیشن ہے، یعنی اگر پسر سعد سے کہا گیا تھا کہ اگر تم حسین کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہو تو کمان اس کو دے دو، شمر کو دے دو، تو شمر کی پوزیشن فوج میں نمبر 2 پر ہے یزید کے لشکر میں۔ ایسا آدمی زد پر تھا۔ صحابی امام نے پوچھا مولا، ہماری طرح جوشیلے لوگ وہاں پر ہوتے تو مار دیتے پہلے، بعد میں پوچھتے؟ یہ پوچھا پہلے کہ فیصلہ کر لیں، ورنہ یہ نہیں کہ امام تو حضور ہم نے مار دیا، دیکھیے کیا کام کر دکھایا ہم نے۔ یہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا مولا میری زد پر ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، جنگ میں ہم سبقت نہیں کریں گے۔ بھائی یہی اصول ہے، ہر حسینی کا یہی اصول ہے کہ وہ سبقت نہیں کرے گا، اس کا جوش اس کے ہوش کا پابند ہوگا، اس کا جوش اس کے ہوش کے آگے نہیں جائے گا۔ اگر یہ ہے تو وہ پکا حسینی ہے، جہاں چاہیے اس کو رکھ لیجئے۔ اگر وہ اپنے جوش کو ہوش کا پابند کرے، بڑا جوش ہے کسی انسان میں، وہ آئے کیا عباس سے زیادہ جوش رکھتا ہے؟ اس لیے ارباب کرم آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان، میں نہیں کہتا، میں تاریخ دہرانا نہیں چاہتا، آپ کے سامنے سب موجود ہے، وہ جوش تھوڑی دیر چلتا ہے سب، اور بعد میں آدمی اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں جوش سے پہلے تھے۔ پہلے جب منع کیا جاتا ہے تو نہیں مانتے، پھر جب نتیجہ سامنے آ جاتا ہے تو اسی کو مان لیتے ہیں۔ یہی صورتحال ہوتی ہے نا کہ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو یہ کر کے دکھائیں گے،
تو اب جب کر کے دکھائیں گے اور بعد میں وہ آپ کے سامنے اس سے بڑی طاقت آ گئی اور آپ کر نہیں پائے، تو یہ تو بات پہلے ہی سے کہی جا رہی تھی کہ اپنے آبرو کو سلامت رکھو۔ طاقت کا استعمال محمد و آل محمد نے آخری منزل بتایا ہے، جب کوئی صورت رہ نہ جائے تب طاقت کا اظہار کیا جائے، ورنہ اس سے پہلے صلح و صفائی کے جتنے راستے ہوں وہ سب کھلے رکھے جائیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب صفدر صاحب نے، خدا ان کو صحت دے اور سلامتی دے اور ان کو ان کی خدمات اور توفیقات دے پروردگار عالم اضافہ فرمائے، وہ بھی ماشاءاللہ حسینیہ زہرا کا ایک جز ہیں، تو انہوں نے ایک بات شروع میں کہی تھی، اس پر مجھے ایک بات یاد آئی۔ انہوں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ پینٹ کی پچھلی پاکٹ میں پرس نہ رکھیں، اس کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پرس جب پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے نکالیں تو اس میں سے کچھ رقم ڈونیشن باکس میں ڈال دیں۔ صدقہ خود ہی ضمانت ہوتی ہے بہت سی مصیبتوں کی۔ آپ جب صدقہ کر دیں گے حسین کی راہ میں تو انشاءاللہ یہ ضمانت ہو جائے گی کہ اب کوئی نہیں لے گا۔ ہو سکتا ہے پچھلی پاکٹ میں رہنے کی وجہ ہی سے شیطان لے جاتا ہو کہ اس لیے اب یہ وہ تاریخیں ہیں، آج جو لوگ پرس نہیں لے آئے کل لے کے آئیں گے جس راہ میں۔ اس لیے کہ جناب عباس کو خراج عقیدت بھئی خون سے پیش نہیں کیا جا سکتا، پسینے سے پیش نہیں کیا جائے، کاہے سے خراج عقیدت پیش کیا جائے؟ مال ہی سے پیش کر دیا جائے، ان کی بارگاہ میں کچھ مال ہی خرچ ہو جائے۔ اور دیکھیں ایک بات چیز ہے، میں غلط نہیں کہتا، سب صحیح ہیں، بالکل صحیح ہے۔ کل میں جب آیا بعد میں تو آپ حضرات تشریف لے جاتے ہیں، اس کے بعد میں تو تقریباً 2-2:30 بجے تک جاگتا رہتا ہوں، تو یہاں کے جو منتظمین کام کرتے رہتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں اور لپیٹ رہے ہیں۔ تو پھول ہیں، اب ان کے لیے یہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے جذبات کے پیش نظر پھول چڑھائے ہیں، قابل تعریف ہیں، اس لیے کہ ان ذوات مقدسہ کے لیے پھول نہیں ہوں گے تو کس کے لیے ہوں گے؟ مگر اب بعد میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ پھول لے کہاں جائے جائیں، یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے۔ آپ نے تو اتنے پھول چڑھا دیے ہیں، بھئی ہندوستان ہوتا پانی میں ڈال دیتے، مٹی کے اندر دفن کر دیتے تاکہ یہ ان کی بے ادبی نہ ہو۔ تو اس موقع پر بھی سوچ لیجئے کہ خراج عقیدت پیش کرنے کے ہزارہ طریقے ہو سکتے ہیں، یہاں کے لیے مناسب اور سوٹیبل ہو آپ اس طرح سے خراج عقیدت پیش کر دیجئے۔ نہیں کہ ایسا ہوتا تھا، بھئی اگر مثال کے طور پر شمع جلانے سے کہیں خراج عقیدت پیش ہوتا ہے تو کہیں بلب جلانے سے بھی پیش ہو جاتا ہے۔ زمانہ جیسے بدلتا رہتا ہے ویسے ہی خراج عقیدت کی تدبیریں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ ہمارے بزرگ جب غربت تھی تو گڑ کا شربت بانٹتے تھے، اب ہم اس کو پکڑ کے تھوڑی بیٹھ جائیں گے کہ گڑ ہی کا شربت پلائیں گے، یہاں ماشاءاللہ میوے پڑے ہوتے ہیں شربت میں۔ اب جیسی حیثیت بڑھتی جاتی ہے اسی اعتبار سے انسان کا انداز بھی بدلتا جاتا ہے خراج عقیدت کا۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں، یہ آپ کو اس پر توجہ دینی ہوگی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس دیکھیں تھوڑی دیر آج ایک موضوع پر آپ کو لانا چاہتا ہوں اور غور کروانا چاہتا ہوں جو بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور ہر دور میں رہا ہے اور اس دور میں اور ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدل بنیاد اسلام ہے، جسٹس فاؤنڈیشن آف اسلام ہے۔ اگر جسٹس جہاں گڑبڑ ہوگا، جسٹس کیا ہے؟ ہر شے کو یا ہر سسٹم میں جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے وہاں ہوگی تو یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل۔ وہاں سے جتنا دور جائے گی اتنا ہی ظلم ہوگا، اتنا ہی خلاف عدل بات ہو جائے گی۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے مگر کہنے کہ اس میں کچھ کمی ہے، ایک آپ کے اوپر بار ہو رہا ہے، کمی ہے۔ یہ کیا کمی ہوتی ہے؟ تناسب جو ہونا چاہیے اس میں کچھ کسر رہ گئی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سیدھی ایک مثال لیتا ہوں، ایک انتہائی خوبصورت آدمی کی ناک کاٹ کے یہاں چپکا دیجئے پیشانی پر، دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت رہ جائے گا۔ ناک کو خالی اس جگہ سے ہٹا دوں، آنکھ نیچے لے آؤں، ناک اوپر کر دوں، ساری خوبصورتی غائب ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے جس شے کو جہاں پر ہونا چاہیے وہیں رہے گی تو عدل ہوگا، وہاں سے ہٹی اور ظلم ہوا۔ تاج محل کی خوبصورتی سنگ مرمر کے ٹکڑے نہیں ہیں،
ان کی صحیح جگہ ہے، ان کا صحیح ریشیو ہے، اس کی وجہ سے حسن ہے. ورنہ وہیں پر ایک مندر بن رہا ہے، سینکڑوں سال ہو گئے بنایا جا رہا ہے، آگرہی میں ہے. ہاں وہ بن رہا ہے، وہ شہید ثالث کی مزار کے قریبی ہے. کہیں میں گیا بھی تھا دیکھنے کے لیے، کچھ خوبصورتی نہیں، سنگ مرمر کٹ کٹ کے لگ رہا ہے، 100 سال سے بن رہا ہے اور وہ حسن نہیں آ سکا. کیونکہ دنیا میں قدرت نے چاروں طرف کمال یہ کیا ہے کہ جس چیز کی جہاں ضرورت ہے وہیں لا کر کے رکھ دیا ہے. جس آدمی کو آپ بدصورت کہتے ہیں، مثلا میں نے ان کو بہت حسین نہیں ہے، کیا بھی کالے ہیں، حالانکہ کالا ہونا بھی ایک حسن ہے، بات صرف نظر کی ہے. اور ہم آپ سے بتائے دیتے ہیں نظر کی بات ہے. فضا کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ایک سے ایک خوبصورت آدمی کھڑے ہو جائیں ایک طرف اور فضا دوسرے پلڑے میں ہو، ہم تو فضا ہی کی غلامی کے اوپر ترجیح دیں گے. ہوں گے ہزاروں خوبصورت. میں یہ کہتا نہیں کونین کی شاہی دے دے، ہاں مجھے نور سے بدلہ جسے کرب و بلا کے بن میں، بس وہی جون کے چہرے کی سیاہی دے دے. میں یہ کہتا نہیں کونین کی شاہی دے دے، ہاں مجھے الفت شبیر الہی دے دے، نور سے بدلہ جسے کرب و بلا کے بن میں، بس وہی جون کے چہرے کی سیاہی دے دے. سیاہی میں بھی حسن ہوتا ہے. اب بتائیے سیاہی میں حسن نہیں ہوتا تو لوگ خضاب کیوں لگاتے ہیں؟ بالوں کو کالا کرنے کی کوشش خضاب لگا کے کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے جگہ کی بات ہے. بالوں کا سیاہ ہونا حسن ہے. تو جب ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے. یہی قدرت آپ جو درختوں کو دیکھتے ہیں، پیڑوں کو دیکھتے ہیں، کر سکتی تھی سارے پیڑ نیلے ہوتے، پتیاں سب نیلی ہوتی، زرد رنگ کی ہوتی، لال رنگ کی ہوتی، کبھی کبھی ہوتی بھی ہیں. بلکہ کینیڈا میں جس وقت خزاں آتی ہے تو درختوں کے رنگ بدل جاتے ہیں، پتیوں کے 10-15 دن کوئی نیلی ہو جاتی ہے، کوئی ہری ہو جاتی ہے، کوئی سرخ ہو جاتی ہے، ٹیکنیکلر خزاں ہوتی ہے. تو کہنا یہ ہے کہ قدرت کر سکتی تھی، مگر آنکھوں کے لیے جو بہترین رنگ ہے، جو موسٹ سوٹیبل کلر ہے، وہ سبز ہے، ہرا ہے. اس لیے ہرے رنگ کو چاروں طرف پھیلا دیا، جبکہ رنگ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بس پروردگار عالم کی قدرت کا نتیجہ ہے. جو شے آپ جس رنگ کی دیکھتے ہیں اصل میں اس رنگ کی نہیں ہوتی، وہ تو اس رنگ کی کرن کو واپس کر دیتی ہے، یعنی جس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اسی کلر کی مان لی جاتی ہے. یہی نظام ہے. تو قدرت نے پوری کائنات کے اندر عدل کے نظام کو پھیلا کر کے انسان سے چاہا کہ وہ عدل کے مطابق زندہ رہے. اور انسان نے کیا کیا؟ انسان کے ہاں جو سب سے پہلا رشتہ تھا وہی ناانصافی کا شکار ہوا. سب سے پہلا رشتہ قدرت نے کیا قائم کیا؟ تزویج کا رشتہ قائم کیا. آدم کو بنایا، حوا کو بنایا. اور جب آدم و حوا اکیلے تھے تو بھی قدرت نے یہ پسند نہیں کیا کہ نکاح نہ ہو. ذہن عالی میں بھائی اسی نے بنایا تھا، اگر وہ چاہتا ہی تھا کہ ان میں رشتہ قائم ہو جائے تو نکاح کی کوئی ضرورت نہ تھی، وہ حکم دے دیتا. مگر اس نے آدم اور حوا کو بنایا اور ان میں تزویج کی. تو اس کا مطلب ہے انسانوں میں ایک فرق یہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ جانوروں میں تزویج نہیں ہوتی، انسانوں میں ہوتی ہے. اب ہم تمہارے اوپر بات کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، جانور بن کے رہنا چاہتے ہو دنیا میں کہ انسان بن کے رہنا چاہتے ہو؟ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. پہلا رشتہ مگر کانفلکٹ کا شکار. پہلا رشتہ، اور یہ مقدس رشتہ ہے، یہ پاکیزہ رشتہ ہے جو قدرت نے قائم کیا ایک مرد میں ایک عورت میں. دلیل میرے پاس ہے، میں آپ کو دیے دیتا ہوں. پاکیزہ رشتہ اس لیے ہے کہ جتنے رشتے ہیں سب اس سے پیدا ہوتے ہیں. جناب آدم باپ بنے نتیجتاً کیوں؟ جو جناب حوا سے شادی ہوئی تھی. بیٹا جو پیدا ہوا جناب آدم کے یہاں وہ اسی رشتے سے پیدا ہوا. تو زوجہ اور شوہر پہلے بنتے ہیں، ہسبینڈ وائف پہلے بنتے ہیں، بیٹا بیٹی بعد میں، نواسا نواسی بعد میں، چچا بھتیجے کے رشتے بعد میں، چچا بھتیجی کے رشتے بعد میں. آپ یہ بتائیے کہ ماں کا رشتہ محترم ہے مگر ماں بنتی ہے اس سے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نجس رشتے سے ایک پاکیزہ رشتہ پیدا ہو جائے؟
اگر پاکیزہ رشتہ نتیجہ ہے اس رشتے کا تو ماننا پڑے گا کہ یہ رشتہ بھی اسلام کے نقطۂ نظر سے ایک مقدس رشتہ ہے، اور اگر مقدس رشتہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی نہ کہتے کہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ جہاں آئے تطہیر اپنا حصار کیے ہوئے ہو، پاکیزگی جہاں گھیرے ہوئے ہو، ان کا کوئی عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو طہارت کے خلاف ہو جائے۔ اس لیے پیغمبر نے بتایا ساری دنیا جس رشتے کے اندر جذبات کو بنیاد بناتی ہے، ہوس کو بنیاد بناتی ہے، وہ ہمارے نزدیک جذبات اور ہوس کا رشتہ نہیں ہے، پاکیزگی کا رشتہ ہے۔ جب پاکیزگی کے رشتے سے سمجھ کے آؤ گے تو اولاد بھی پاکیزہ ہوگی، آنے والی نسل بھی پاکیزہ ہوگی۔ اس قدرت سے یہ رشتے کو بنایا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مگر صاحبان نظر تشریف فرمائے، اب میں کہتا ہوں دنیا نے کیا کیا؟ دنیا نے اپنے اعتبار سے عورت اور مرد ایک زمانے میں پیچھے، یہاں تو پینڈولم کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، عدل پر رہتے ہی نہیں۔ دنیا نے عورت کو ایک منزل پر لا کر کے اتنا گرایا کہ اسے پراپرٹی بنا دیا، چیٹل بنا دیا۔ جیسے ایک آدمی، یہ پوری تاریخ ہے، چاہے ایتھنز کی تاریخ دیکھ لیجئے، چاہے گریک تاریخ دیکھ لیجئے، چاہے ہندو تاریخ دیکھ لیجئے، عورت کے اندر جب تنزلی ہوئی، جب اس کے اندر گراوٹ کی منزل آئی تو گراتے گراتے اتنا گرایا کہ وہ پراپرٹی تھی، ضرورت پڑے بیچ لو۔ یعنی بعض لوگ تو اب بھی یہی کرتے ہیں، ضرورت پڑے، ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سے علاقوں میں عورتوں کو بیچ دیا جاتا ہے، اور باپ خود بیٹی کا سودا کر لیتا ہے، بیچ لیتا ہے۔ اڑیسہ میں کوئی 10,000 میں بک جاتی ہے، کوئی 15,000، کوئی 20,000، 25,000، اور لوگ خرید کے لاتے بھی ہیں۔ یہ باقاعدہ اخبارات میں خبریں آتی ہیں اس کی۔ تو کہا ضرورت پڑے بیچ لو۔ اچھا، اب اس سے بات آگے بڑھی، انہوں نے کہا جوئے میں کھیل رہے ہو، ہارنے کی نوبت آ گئی، اب تمہارے پاس لگانے کے لیے کچھ ہے نہیں کہ جوئے میں داؤں لگانا ہے، اسی کو لگا دو، بیوی ہے تو کیا ہوا، داؤں پر لگاؤ، جیت گئے تو واہ واہ۔ پورا نظام جو مہابھارت کا ہے وہ ایک عورت کے جوئے میں ہارنے کا نظام ہے، جس کو اس کے شوہروں نے جوئے میں داؤں پر لگایا اور ہار گئے۔ اس کا مطلب، اور کوئی نہیں کہتا غلط کیا تھا، اس کا مطلب عورت کی منزل یہ تھی کہ ضرورت پڑے بیچ دی جائے، ضرورت پڑے جوا گیمبل کرتے وقت اس کو داؤں پر لگا دیا جائے، اور آخری معراج یہ سمجھی جائے کہ شوہر مر جائے تو اس کے ساتھ اس کی چتا پر بیٹھ کر کے جل جائے تو وہ بہت بزرگ ہو جائے گی، بڑی محترم ہو جائے گی، کیونکہ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کے طور پر اس نے جان دے دی۔ یہ نظام، یہی نظام آپ کو دوسرے جہاں پر ملے گا۔ اب پینڈولم دوسری طرف گیا تو مغربی تہذیب نے ہلڑ مچایا عورت کے لیے، تم معمولی ہستی تھوڑی ہو، تم معمولی ہستی نہیں ہو، میک پالیسی ناٹ کافی، وومن لب والے آگے آ گئے، تمہارا کام کافی بنانا نہیں ہے کہ باورچی خانے میں کھڑی ہو کر کے، کچن میں کھڑی ہو کے کافی بناؤ، تم پالیسی بناؤ۔ وومن لب والوں نے آگے بڑھ کر کے یہ عورت اور مرد سب برابر ہیں، ان میں برابری کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ یہاں قانونداں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، 19ویں صدی کے آخر میں انگلینڈ میں عورت کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ خود کھول سکے۔ 19ویں صدی کے بیچ، یعنی یہ شاید 1885 میں، 19ویں صدی کے ابتدائی دور سے لے کے نہ عورت پر مقدمہ خود چلایا جا سکتا تھا، نہ وہ خود مقدمہ چلا سکتی تھی۔ اگر جیسے جانور کی طرف سے مقدمہ چلتا تھا، ویسے ہی اگر عورت پر کوئی زیادتی ہو تو اس کا شوہر یا باپ اس کی طرف سے مقدمہ چلائے گا، اور اس پر مقدمہ چلانا ہو تو بھی یہی کیا جائے گا۔ اس کا اپنا کوئی قانونی اسٹیٹس نہیں ہے، اس کی کوئی لیگل پوزیشن نہیں تھی اس انگلینڈ میں جہاں آج عورت کو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت بلند مقام دے دیا۔ اسلام میں عورت کے پاس پراپرٹی رائٹ تب سے ہیں جب سے اسلام ہے، اور ہمارا سارا زور اور افسوس اسی بات پر ہے کہ جس اسلام نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے عورت کو پراپرٹی رائٹ دیے، اسی کی بیٹی کے پراپرٹی رائٹس کو ڈینائی کیا گیا۔
ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ جس رسول نے اپنی امت کی ساری عورتوں کو ملکیت کے حقوق عطا کر دیے، وراثت دے دی، جب اس کی بیٹی کی وراثت کا معاملہ آیا تو قانون نے کہا کہ تمہیں حق وراثت نہیں ہے۔ ہمارا رنجش بات کے اوپر ہے، سب کو نہ ہوتا تو ہم مان لیتے۔ تو کہہ رہا یہ کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری دنیا نے جس منزل پر لا کر کے رکھا، انہوں نے کہا کہ عورتوں کو پالیسی بنانی چاہیے، کافی نہیں بنانی چاہیے، وومن لب، سب کو چلیے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا۔ آج بھی بلا نام لیے دنیا کے جو سب سے زیادہ متمدن ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی صدر کوئی عورت نہیں ہوئی 200 سال میں۔ 200 سال میں جتنے صدر ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ ہوئے ہیں، سب مرد ہیں۔ چیف جسٹس یا جسٹس سپریم کورٹ میں آج تک کوئی عورت نہیں ہوئی۔ اچھا اگر ایک دو ہو بھی جائیں تو ریشیو تو برابر نہیں ہے بھائی، 50 مرد صدر ہوں تو 50 عورتیں بھی ہوں، نہ صحیح 55-45 ہو جائیں۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ 40-50 میں ایک عورت ہو بھی جائے صدر، تو اس ریشیو کو، اس تناسب کو تو نہیں بگاڑتی۔ ایک عورت صدر نہیں بنی، ایک عورت چیف جسٹس نہیں بنی، ایک عورت جسٹس نہیں بنی۔ اور جو سروے آ رہا ہے اس کے اعتبار سے جو ایگزیکٹو پوزیشنز ہیں، اہم حیثیتیں ہیں، اس میں عورت کی پوزیشن عورتوں کو 2% رکھا گیا ہے۔ 2% سے زیادہ عورتیں اہم کی پوزیشن پر نہیں ہیں۔ وہ کہاں ہوتی ہیں؟ شاپنگ سینٹرز پر ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، صنعتی انقلاب آیا، اس نے عورتوں کی آزادی کی بات اس لیے کی کہ کیپٹلسٹ عورتوں کو سستی مزدوری پر رکھتے تھے، ان کی مزدوری کم دینا پڑتی تھی، اور کم مزدوری دینے کی وجہ سے ان عورتوں کو جاب میں بلاتے تھے۔ ہمارے یہاں اب بھی ہمیں معلوم ہے جب مرد بیڑی بناتے ہیں تو ان کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے، جب عورتیں بیڑی بناتی ہیں تو ان کی مزدوری کم ہوتی ہے۔ حالانکہ پینے والوں کو ایک ہی سا مزہ آتا ہوگا، چاہے عورت کی بنائی ہوئی ہو چاہے مرد کی بنائی ہوئی ہو۔ یعنی وہ عورتوں سے بیڑی اس لیے بنوانا چاہتے ہیں کہ سستی بناتی ہیں، اس لیے نہیں کہ عورتوں اور مردوں کو برابر کر دیا جائے۔ یہ برابری کا جذبہ نہیں ہے، ایکسپلائٹیشن کا جذبہ ہے۔ آپ سچ بتائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے یہاں کے دبئی کے اور ان کے شاپنگ سینٹرز کو دیکھ کر کے فیصلہ کر لیجئے گا، کوئی بوڑھی عورت کاؤنٹر پر دکھائی پڑتی ہے؟ کوئی ایجڈ عورت آپ کو کاؤنٹر پر دکھائی پڑتی ہے؟ ارے کیا وہ کام نہیں کر پاتی، سودا نہیں بیچ پاتی، کلائنٹ سے بات نہیں کر پاتی؟ نہیں نظر آئے گی آپ کو، اس لیے کہ جس نے اس عورت کو رکھا ہے وہ اس کے ذریعے سے کسٹمرز کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے، اور پہلے وہ عورت کو بیچتا ہے اور اس سے وہ بزنس کرتا ہے۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ مغرب کی تہذیب میں عورت کو جتنی بھی آپ ترقی دینا چاہیں، جتنی بھی بلندی پر آپ ایک عورت کو لے جانا چاہتے ہیں مغربی تہذیب میں، اس کی ترقی اس کی عمر میں چھپی ہوئی ہے۔ جب تک اس کے اندر لوگوں کے لیے اپیل موجود ہے اس کی عزت ہے، جیسے ہی اس کی ایج بڑھے گی اس کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اسلام نے تصور رکھا کہ جب عورت دنیا میں آئے تب سے صاحب عزت ہو، بیٹی آتی ہے اسی دن سے صاحب عزت ہوتی ہے، جب شوہر کے گھر جاتی ہے تو بھی عزت کے ساتھ جائے۔ ساری دنیا، صاحبان ندى تشریف فرما، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے غریب سے غریب آدمی کے لیے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ مہر کے بغیر عقد کرے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ایسی منزل پر لا کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں کہتا ہوں جناب فاطمہ کے لیے جب ہم یہ سنتے ہیں، رسول کی حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، اس کا مطلب ہے رسول اللہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، یا علی سے شادی کریں اپنی بیٹی کی یا نہ کریں، تو اب شادی نہیں ہوگی۔ جہاں معاملہ اتنا پھنسا ہوا ہو وہاں تو ہم دوسرے آدمی کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، جو چاہے، مگر رسول اللہ نے علی جیسے اپنے جانثار سے بھی پوچھا شادی کے موقع پر کہ مال دنیا میں تمہارے پاس کیا ہے، اور امیر المومنین نے فرمایا ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک سواری کا جانور ہے۔ حضور نے فرمایا سواری کا جانور بھی ضرورت ہے، مجاہد کے لیے تلوار بھی ضروری ہے، مگر تمہیں زرہ کی کیا ضرورت؟
میں کہتا ہوں اس سے بہتر کمپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. زرا کی ضرورت اناڑیوں کو ہوتی ہے، یعنی جب مجاہد چوک جائے تب تلوار جسم تک آتی ہے. علی کے مقابلے میں کون ایسا ہے جو علی کے جسم کو اپنی تلوار سے چھو لے؟ صلوات بھیجتے ہوں. مہر مانگا، صاحبان نظر تشریف فرمائے، مہر مانگا جاؤ زیرہ بھیج دو. میں نے کبھی کہا بھی ہوگا، پھر بھی میں کہتا ہوں، دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ 480 درہم میں وہ زیرہ بکی اور بعض روایت میں کہ 500 درہم میں بکی. تو ہم کہتے ہیں دونوں بھی صحیح ہو سکتی ہیں. بھائی بکی ہو 500 میں، رسول کو 480 ملے ہوں تو بکنے والی بات بھی صحیح ہے اور ملنے والی بھی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ممکن ہے. لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے بھی مہر، اور مہر کیا ہے؟ پیغمبر نے مہر کو عورت کے لیے بدرجہ احترام رکھا کہ جیسے کوئی آدمی کسی بڑی بارگاہ میں جاتا ہے تو تحفہ پیش کرتا ہے، ویسے ہی شوہر اپنی زوجہ سے جب عقد کرے تو اسے تحفہ پیش کرے. اسی لیے پیغمبر نے یہ فرمایا یہ قیمت نہیں ہے عورت کی. اچھی عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو، اچھی عورت وہ نہیں ہے جس کا مہر زیادہ ہو. میں اس کی مثال اکثر اپنے کلاس میں پڑھاتے وقت لیتا ہوں، جو آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں کہ کیوں پیغمبر نے کہا. میں مان لیجیے ہمارا کوئی طالب علم ہے، پاس ہو گیا امتحان میں. ویسے ایسے طالب علم کم ہوتے ہیں کہ پاس ہونے کے بعد وہ پلٹ کے استاد کے پاس جائیں اور وہ اپنے اعتبار سے 1 کلو مٹھائی یا جتنا بھی اس کے حساب سے تھا وہ ڈبہ لے کے آیا. سر میں پاس ہو گیا، فلاں کمپٹیشن میں آ گیا ہوں، آپ نے بڑی محنت کی، وہ لے کے آیا. اب دیکھیے ابھی وہ اپنے جذبہ محبت سے لا رہا ہے جتنی وہ کر سکتا ہے. ہم نے اس سے کہا یار تمہاری نظر میں ہماری یہی قیمت ہے؟ 1 کلو مٹھائی جاؤ 5 کنٹل لے کے آؤ. یا تو پلٹ کے آئے گا نہیں، اور یا پلٹ کے آئے گا تو کچھ بیچ باچ کے 5 کنٹل مٹھائی لے کے آئے گا. پہلے وہ ہمارے لیے عزت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اب وہ اس کے اوپر ایک بوجھ ہے. رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مہر شوہر کے اوپر بوجھ نہ بننے پائے، عورت کی عزت میں اضافے کا سبب بن جائے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ہاں نہیں تو حضرت علی سے مطالبہ ایسا ہوتا مہر کا، چلو ادھار صحیح دیتے رہنا، اتنا ادھار ہو جائے کہ تم ادا کرتے رہنا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہر کو یاد رکھیے گا، یہ اسلام کا یہ اصول نہیں ہے، یہ تو دنیا نے بنا لیا کہ اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے اتنے لاکھ ہو، اتنا وہ ہو، ہماری حیثیت یہ ہے. اس سے حیثیت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ حیثیت کا فیصلہ اس سے ہوتا تو فاطمہ کا مہر 500 درہم رسول نہ قرار دیتے. یہ شوہر کا اپنی زوجہ کے لیے یہ احترام اور محبت ظاہر کرنے کا طریقہ ہے. یعنی جب نکاح ہو تب بھی وہ عزت و احترام کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر لائی جائے. جب ماں بن جائے، اب اس سے بڑا احترام اعزاز کیا ہوگا عورت کا کہ وہ ماں بن گئی. اچھا حضور میں یہ کہتا ہوں کہ عمر کے ڈھلنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے گا. میں باہر نہیں، میں تو آپ کے گھر کو ہی لیبارٹری مان لیتا ہوں. جیسی عمر بڑھی عمر ڈھلتی ہے، چہرے پر جھریاں آنے لگیں. دیکھیے دنیا کے اعتبار سے چہرے پر جھری آئی اور عورت کی وقت کم ہوئی. اسلام کے اعتبار سے، مسلم معاشرے کے اعتبار سے چہرے پر پڑنے والی ہر جھری، ہر شکن اس کے وقار کے اندر اضافہ کرتی چلی جاتی ہے. ابھی یہ بیٹی تھی، اب یہ ماں بن گئی، اب یہ دادی ہو گئی، اب یہ نانی بن گئی، اب یہ پردادی ہے. جتنی چاہے اس کی جھریاں پڑ جائیں، کمر خمیدہ ہو جائے، قدرت عورت کو محترم سے محترم تر بناتی چلی جاتی ہے. ہے بالکل سامنے کی باتیں ہیں، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کاؤنٹر پر کھڑا ہو جائے آدمی اور اس کے بعد یہ خود ڈر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے. تم بچے پیدا کرو، بچوں کو تربیت دو، ان کی اولادیں ہوں، تمہارے احترام اور عزت میں ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے. یہاں دیکھیے بالکل بات الٹ جاتی ہے. بچے ہوں گے تو شباب برقرار نہیں رہے گا، بچے ہی نہ ہوں. رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر، جناب ابو ذر سے روایت ہے، ابو ذر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جیسے آج لوگ
زیادہ اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں ویسے ہی کم اولاد ہونے پر خوش ہوا کریں گے. ہے ایک بچہ ہے ہمارے زیادہ جھنجھٹ نہیں ہے. کم اولاد ہونے پر ارشاد فرمایا جتنا کتوں کی تربیت پر دھیان دیں گے اتنا بھی اپنے بچے کی تربیت پر دھیان نہیں دیں گے. یہ ابو ذر سے روایت ہے، موجود ہے. تو کہنا یہ ہے اسلام انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود چاہتا ہے کہ ایک انسانی معاشرہ ایسا پیدا ہو جو ویلوز پر ہو. تو اس لیے یہ جو عورت اور مرد کی کانفلکٹ شروع کی گئی، یہ ٹکراؤ جو ساری دنیا کے سامنے لایا گیا، یہ دنیا نے کبھی عورت کو بتایا تمہیں گرایا گیا، ہم تمہیں اونچا کر رہے ہیں تو کر کے دکھاؤ اونچا. ہم دیکھیں خاص جگہوں کے اوپر عورتوں کو لا کے دکھاؤ، وہاں تو نہیں لائے. جو عام جگہیں تھیں وہاں پر لائے. انہوں نے کہا عورت اور مرد برابر ہیں. ہم بھی کہتے ہیں برابر ہیں، ہے اسلام بھی کہتا ہے عورت اور مرد برابر ہیں. مگر برابری میں دو تصور پیدا ہوتے ہیں. برابری میں ایک تصور ہے کہ یکساں ہیں، آئیڈینٹیکل ہیں، اور برابری میں یہ ہے کہ برابر ہیں مگر آئیڈینٹیکل نہیں ہیں، کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. یہ تصور ہے. میں کہتا ہوں دنیا کہتی ہے عورت اور مرد برابر ہیں تو اسپورٹس میں الگ کیوں کر دیتی ہے؟ بھئی سوئمنگ ہو رہی ہے، مرد عورت ساتھ تیریں گے. بھئی جب عورت مردوں کے سامنے تیرتی ہے، کوئی حجاب کی بات نہیں ہے، تو مردوں عورتوں کا ساتھ مقابلہ کروایا جائے، دیکھا جائے مرد جیتتے ہیں کہ عورت جیتتی ہے. کرکٹ ٹیم بنائی جائے، اس میں اگر 6-7 مرد ہوں 3-4 عورتیں بھی ہوں، عورتوں کی ٹیم الگ مردوں کی ٹیم الگ. میں تو جب چلتا ہوں اور ایئرپورٹ پر دیکھتا ہوں تو یا جہاں جہاں جاتا ہوں، یہاں تک ہمارے اسٹیشنوں کے اوپر بھی دیکھتا ہوں تو بھی میں سمجھ لیتا ہوں کچھ فرق ہوگا ضرور. یہ لیڈیز ٹوائلٹ ہے، یہ جینٹس ٹوائلٹ ہے، یہ ہینڈی کیپڈ کا ٹوائلٹ ہے. تو ہینڈی کیپڈ صحت مندوں کے برابر نہیں، وہ عورتیں مردوں کے برابر نہیں، مرد عورتوں کے برابر نہیں. ورنہ ایک ہوتا ہینڈی کیپڈ اور ایک ہوتا ٹوائلٹ، چاہے مرد جائے چاہے عورت جائے. بھئی ٹوائلٹ میں جانے والا ایک مرتبہ جائے گا تو دروازہ تو بند ہی کر لے گا، تو فرق کیا پڑتا ہے مرد جائے یا عورت جائے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس بے حجابی کی دنیا میں بھی یہ تصور ہے کہ مرد اور چیز ہوتی ہے، عورت اور چیز ہے، ایک جیسے نہیں ہیں. اگر ایک جیسے ہیں تو اسپورٹس میں ایک جیسا کرو. اچھا چھوڑیے، آپ تو جس جگہ سے آئے وہاں رکشے وکشے چلتے ہوں گے، کلی ہوتے ہوں گے. اسٹیشن پر کوئی عورت کلی ہمیں دکھائی نہیں پڑتی. دلی اسٹیشن پر ہزاروں کی تعداد میں کلی ہیں، ایک عورت بھی نہیں ہے جو کلی کی حیثیت سے مال اٹھا رہی ہو، سامان ڈھو رہی ہو، نہیں ہوتی. رکشہ چلانے والی، اگر کوئی عورت رکشہ چلاتی ہوئی، مطلب میڈیا والے اس کی تصویر دکھا رہے تھے، یہ دیکھیے یہ عورت رکشہ چلا کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی. ارے بھائی جب عورت مرد برابر ہیں تو مرد بھی اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں رکشہ چلا کے، عورت بھی. آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ذہنی طور پر آپ ایک دوسرے کے برابر مانتے ہیں، ایک جیسا ان کو نہیں مانتے. ان کا میدان اور ہے، ان کا میدان اور ہے. اسلام نے کہا دونوں مخلوق ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک عمل کرے اور مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت میں حشر میں اس کو بہترین اجر عطا کریں گے. ہمیں اس سے فرق نہیں کہ وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے. عورت اچھی ہے تو اس کا اجر دیں گے، مرد اچھا ہے تو اس کا اجر دیں گے، ہمارے بندے ہیں، مگر ایک جیسے نہیں ہیں. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جب ثابت کرنا ہو آپ کو، آپ فزیولوجی دیکھ لیجئے گا، ایک جیسے نہیں ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں. کیا دونوں کے دل کا وزن برابر ہے؟ ایک ایوریج مرد اور ایک ایوریج عورت جو ہے دل کا وزن برابر نہیں ہوتا. ان کا فزیکل اسٹرکچر ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کا نظام ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے برین میں بھی فرق ہوتا ہے. برین میں، اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ نے برین کے بھی 2 حصے بنائے، اس میں ایک میل پورشن ہوتا ہے، ایک فیمیل پورشن ہوتا ہے. تو بعض مردوں میں ہونا تو یہ چاہیے کہ مردوں کے دماغ میں میل پورشن زیادہ اسٹرانگ ہو فیمیل کے مقابلے میں، اور عورتوں کے دماغ میں فیمیل پورشن زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے میل پورشن کے دماغ میں. یعنی وہ زنانہ حصہ کبھی کبھی الٹ جاتا ہے تو مرد، مگر برین میں
فیمیل پورشن زیادہ ہو گیا، وہی آپ کو میدان سے بھاگتا دکھائی پڑتا ہے. ایسا ہوتا ہے، الٹ جاتا ہے تو ارے یہ عورت یہاں جنگ میں کیسے کھڑی ہوئی ہے، آپ کو حیرت ہوتی ہے. خالی برین کے الٹ پھیر کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں میل زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پریشان، فیمیل. قدرت نے جو عدل کیا تھا کسی کاز سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس میں بھی انسان خود ہی ذمہ دار ہے. کبھی پیرنٹ ذمہ دار ہوتے ہیں، کبھی گرینڈ پیرنٹ ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ ایک پوری بحث ہے، اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. تو کہنا یہ ہے کہ انسان برابر ہیں سب، مگر ایک جیسے نہیں ہیں، یکساں نہیں ہیں، کمپلیمنٹری ہیں. برابری کو میں ایک مثال اپنے بچوں کے لیے دوں گا. میرے پاس ایک پریشر کوکر ہے، آپ نے گھر میں پریشر کوکر دیکھا ہوگا. ایک پورشن اس کا نیچے کا ہوتا ہے جس میں آپ جو چیز پکاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، ڈالتے ہیں. ایک اس کا اوپر کا ڈھکن ہوتا ہے. جب دونوں بند کرتے ہیں تو پریشر کوکر ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے. اس کے بغیر تو نہیں کرے گا نا. یہ بتائیے اوپر والا زیادہ اہم ہے کہ نیچے والا؟ پریشر کوکر میں نیچے والا زیادہ حصہ ہے. بھئی آپ اس کو اگر نیچے والا خالی لگائیں گے تو پتیلی ہے، پریشر کوکر تو نہیں ہے. اور جب تک ڈھکن نہیں ہوگا تو انشاءاللہ چائے بھی نہیں بنے گی. تو دونوں برابر ہیں نا. یہ کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کے تکمیل کرتے ہیں. نیچلے والے ڈھکن کو اوپر والے کی ضرورت ہے، اوپر والے ڈھکن کو نیچے والے کی ضرورت ہے. قدرت نے بھی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا کمپلیمنٹری بنایا. بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے. جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو ایک مکمل خاندان کو پیدا کر دیتے ہیں. اگر الگ رہیں تو کروڑوں مرد ہوں اور کروڑوں عورتیں ہیں اور کچھ نہیں ہوگا. مل جائیں گے تو ایک ہی اتنے کافی ہوں گے. سیرت آدم میں تھی اللہ کیا نشو و نما، ایک مٹھی خاک یوں پھیلی کہ دنیا ہو گئی. یہ تصور ان میں ایکوالٹی. اسی لیے اب ایک ہنگامہ ہوتا ہے، چونکہ فیملی لا میرا سبجیکٹ ہے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، یاد رکھیے گا یہ مجالس جو ہوتی ہیں یہ ہمیں اسلام پر اور اس کے نظریات پر غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. یہ بھی فضائل کے وہ رخ ہیں کہ آپ سوچئے گا کہ جس خدا نے دین کو بنایا اس نے اس میں کتنی اس کے اندر فکر کی عمیق گہرائیاں ہیں، بلا وجہ نہیں بنا دیا. اب مثلا انہیں ایک ہلڑ مچاتے ہیں، طلاق دینے کا حق مرد کو کیوں ہے؟ طلاق دینے کا حق مرد کو اللہ نے دیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے دیا ہوگا، اور منع بھی کر دیا. یہ بھی نہیں کہا جب جی چاہے بیٹھے بیٹھے طلاق دے دی. یہ نہیں کہ بیوی اب آپ دوسری شادی کر لیں، لاؤ طلاق دے دیں. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا طلاق بدترین شے ہے. جس چیز کو اللہ نے جائز کیا اس میں اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے. مگر اگر ضرورت پڑ ہی جائے تو طلاق دے دی جائے. کیوں؟ طلاق دیکھیے شادی جب ہوتی ہے تو اس کی بنیاد ہوتی ہے مودت و رحمت. ان میں لو اینڈ مرسی، یہ قرآن نے بنیاد قرار دی عقد کی. جب تک لو اینڈ مرسی ہے، جو باڈی ہے تزویج کی وہ زندہ ہے. اگر یہ مودت و رحمت غائب ہو جائے تو یہ باڈی مردہ ہے. تو اس مردہ باڈی کو کہاں لے جائیں؟ اس کے دفن کرنے کا نام طلاق ہے. جب تک ڈاکٹر صاحب سے پھر معذرت کے ساتھ کہوں گا، جب تک مریض آخری منزل تک ہوتا ہے طبیب کیا چاہتا ہے؟ بچ جائے. دوا کھلاؤ، انجیکشن پلاؤ. قرآن بھی کہتا ہے جھگڑا ہو جائے اگر میاں بیوی میں تو ایک پنچ ان کی طرف سے، ایک حکم آربیٹریٹر ان کی طرف سے ہو جائے، ایک بیوی کی طرف سے ہو جائے. دونوں کوشش کریں، شاید اللہ کوئی راہ پیدا کر دے، ہو جائے. اچھا طلاق دینا بھی ہو تو اس طرح نہ دینا. بھائی ہم 3 طلاق ایک ساتھ دینے لگیں، یہ ہماری غلطی ہے. قرآن نے تو 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کا حکم نہیں دیا ہے. اس نے تو یہی کہا کہ ایک پاکیزگی کی حالت میں عورت کے 1 مرتبہ طلاق ہوگی، اور طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کو یہ اختیار رکھا دیا کہ 3 مہینے کے تقریباً مدت ہوتی ہے عدت کی، اس دوران طلاق کو واپس بھی لے سکتا ہے، رد کر سکتا ہے. تو اگر غصے میں ہو گئی تو ٹھیک ہو جائے گی. یہی تو کہا تھا نظام. لیکن آپ زبردستی کسی بھی سسٹم کو چلا نہیں سکتے، اس لیے قدرت نے حق طلاق شوہر کو دیا. انہوں نے کہا تھا بیوی کے پاس کیوں نہیں حق طلاق ہے؟ بیوی کے پاس بھی ہونا چاہیے. ہم نے کہا جہاں عدالتوں کے ذریعے سے طلاق ہوتی ہے، مغرب کے میرے پاس فگرز ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں، 40% سے لے کے 60% شادیاں طلاق پر ختم ہوتی ہیں. اور وہاں کی شاید ہی کوئی ایک خوش قسمت عورت ہو جس کی زندگی گزر جائے اور طلاق نہ ہو.
ورنہ 2-4 بار تو یہ شادی و طلاق ہوتی ہی رہتی ہے. یہاں کی کوئی بدقسمت عورت ہوگی جس کا شوہر اس کو طلاق دے دے. اسلام میں طلاق ایک آخری منزل ہے جو دی جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا اچھا چلیے اب دونوں کو دے دیں تو جتنی کچھ یہ دیں گے کچھ وہ دیں گے، بڑھیں گی ہی نا. اسلام نے طلاق کو بے محابہ نہیں رکھا کہ آدمی جس طرح چاہے طلاق دیتا چلا جائے، بلکہ ایسا نظام بنایا، ایسا پرفیکٹ نظام بنایا جس میں طلاق دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے. کیوں؟ آج تو دے دو گے، کل واپسی تو ہماری طرف ہے، کل ہم دیکھیں گے تو ہماری طرف پلٹ کے آؤ گے. خدا کو تو معلوم ہے کہ طلاق صحیح دی تھی کہ غلط دی تھی، کس بنیاد کے اوپر دی. اب دنیا والے تو الگ الگ نظام بناتے ہیں، وہ کہتے طلاق نہیں ہونی چاہیے، ایڈجسٹمنٹ ہونا چاہیے. ایک سسٹم ایڈجسٹمنٹ کا بتایا گیا تھا. ایک صاحب کے گھر میں ہمیشہ ہنسی مذاق کا، اب ایسا ایڈجسٹمنٹ اگر کوئی کرے تو ہو سکتا ہے، ماحول رہتا تھا ہر وقت قہقہے لگ رہے ہیں. تو دوسرے کے گھر میں مصیبت و پریشانی تھی، میاں بیوی میں اختلافات تھے. وہ پتہ لگانے گئے کہ کیا راز ہے. ان سے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے، تمہارے یہاں ہر وقت ہنسی مذاق اور خوشی کا ماحول رہتا، میرے یہاں دیکھو یہ. انہوں کا صاحب کچھ نہیں بھائی، ایک کل اتنا معاملہ ہے، میری بیوی کچھ گھسیٹ کے مارتی ہیں مجھ کو، پھکنی ہے، بیلن ہے، جو چیز ان کو مل جاتی مارتی ہے، لگ جاتی ہے میرے تو وہ ہنستی ہیں، بچ جاتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں. یہ ہے ایڈجسٹمنٹ. اگر ایڈجسٹمنٹ اس منزل پر آئے گا تو اسلام کہے گا بھائی طلاق دے کے چھٹی کرو، ختم کرو. بیلن اور پھکنی کھانے سے تو اچھا ہی ہے کہ طلاق ہو جائے. کیونکہ دیکھیں میں آپ سے پھر کہوں گا، میں نے پریشر کوکر کی مثال لی تھی آپ کے سامنے. پریشر کوکر کیا کرتا ہے؟ پریشر کوکر میں ایک سیفٹی والو ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے سیفٹی والو. جب کوئی پرابلم پیدا ہو ایسی تو یہ پریشر کوکر نہ پھٹے، اور اگر پریشر کوکر پھٹے گا تو پھر قیامت آئے گی. آدمی مر بھی سکتا ہے جو قریب کھڑا ہو، دیوار ٹوٹ سکتی، سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر ایسی مصیبت آئے تو سیفٹی والو ہو جائے. بس طلاق بھی اسلام کا سیفٹی وال سسٹم ہے کہ بجائے اس کے کہ خاندان ٹوٹ جائیں، قبیلے لڑ جائیں، آپس میں ہنگامہ ہو جائے، کرنا یہ چاہیے کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو سسٹم کو بچا دیا جائے، 2 افراد کے رشتے ٹوٹ جائیں، اس سے زیادہ نہیں. یہ مودت و رحمت قائم کرنے کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں مغرب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں نے وال اسٹریٹ جرنل میں پڑھا ہے ایک باپ اپنے بچے کو کتنا وقت دیتا ہے روز. اب 20 سال پہلے کی میں آپ کو 15 سال پہلے کی خبر دے رہا ہوں، اس وقت کی نہیں معلوم ہے تو مگر کچھ کمی ہوا ہوگا. ایک دن میں ایک باپ اپنی اولاد پر 17 سیکنڈ خرچ کرتا ہے. اب ایک ساتھ تو نہیں ہوگا، ایک دن 5 منٹ اگر مل لیا تو پھر ہو گئی، چھٹی ہو گئی. 17 سیکنڈ فی پر ڈے ایک باپ اپنے بچے کے اوپر توجہ کرتا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اس اسلام کے اوپر قربان ہو جاؤں کہ یہ ماں باپ کے دل میں کیسی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے سارے آرام اور اپنی ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے آرام کو تج کر کے اس بچے کی پرورش کرتے ہیں. اور اب اگر مطالبہ کرتا ہے کہ کہا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر میرا باپ بھی 17 سیکنڈ میرے اوپر خرچ کرتا، میری ماں بھی 17 سیکنڈ کا مجھ سے رشتہ رکھتی تو اس دعا کے کیا معنی تھے؟ اس نے تو اپنی ساری مصیبتوں کو برداشت کیا اور مجھے اس منزل پر لا کے رکھا. یہ بتائیے معاشرہ، مسلم معاشرہ اتنا خراب ہونے کے باوجود، میں دعوے سے پوچھ رہا ہوں آج کیا ہے جو سب سے ترقی یافتہ ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس میں جوینائل افینڈرز جو ہیں، جو بچے جرم کرتے ہیں، جنہیں ہم جوینائل افینڈر کہتے ہیں، بچے مجرمانہ حرکتیں کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہر سال تقریباً 300 ماں یا باپ کو قتل کرتے ہیں یا ان کی اولاد. جوینائل جن کی عمر 16-17 سال ہوتی، اس سے زائد نہیں. 10 سال کا لڑکا ہوتا ہے، ماں کو مار ڈالا، خفا ہو گیا، باپ کو مار ڈالا. 300 مرڈرز کرتے ہیں اس متمدن ملک میں. اس خرابی کے باوجود بھی ماں سے بدزمانی کرنے والا، باپ سے بدزمانی کرنے والا اپنی حرکتوں پر بعد میں شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرنا میرے ساتھ، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر دو کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جائے، بات کو نہ سمجھے، تو دیکھو
اف نہ کرنا اور جھڑکنا نہیں ان کو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے سامنے بیٹھنا تو اپنے بازوؤں کو جھکائے رہنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ہمیشہ یہ کہتے رہنا پالنے والے ان پر ایسا رحم فرما جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا جب میں صغیر تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ اندازہ کیجئے جب ایسا نظام آتا ہے, بس آپ کی زحمت تمام کر دو. یہ ہے عدل. عورت اپنی جگہ پر رہے. آپ خود بتائیے, عورت اور مرد کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, آخری بات اور آپ کی زحمت تمام, میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی مقابلہ ہوگا؟ ایک بیل کو ایک چڑیا کو ایک جگہ پر جمع کر دوں کہ ان میں مقابلہ ہوگا؟ یہ دونوں برابر ہیں, تو چڑیا کا کیا انجام ہوگا؟ اسلام اسی کو غیر عادل نظام مانتا ہے. جب اس کی قوتیں کم ہیں, اس کے پاس طاقت کم ہے, تو اس کو کیا کام دیا؟ اسلام نے اپنے اعتبار سے اس کا دائرہ عمل اس کا گھر قرار دیا, اور گھر میں جب اس کا دائرہ کار قرار دیا تو جتنا چاہے چھوٹا سا گھر ہو اس کی سلطنت ہے. ایک عورت کی سلطنت, اس کا چھوٹا سا گھر صحیح, سلطنت میں جو حاکم ہوتا ہے وہ ملکہ ہوتی ہے. اپنے گھر میں اس کا رول جاتا ہے, دیکھتے بھی ہوں گے آپ, جب باہر آپ کا جتنا تمتراق ہو, اندر کیا پکے گا, کیا کھانا ہوگا, کیا ناشتہ ہوگا, سجاوٹ کیسے ہوگی, کیا کیا جائے گا. اس میں بڑے بڑے میں نے ترم خان لوگوں کو دیکھا ہے کہ اندر پہنچ کر کے اسی کے حکم کے اوپر سر جھکانا پڑتا ہے. تو اسلام نے اس کو ملکہ بنایا تھا. جیسے ہی عورت بازار میں آتی ہے, مارکیٹ میں پہنچتی ہے, آفس میں پہنچتی ہے, وہ حقیر ہو جاتی ہے, وہ کمزور ہو جاتی ہے. اپنے گھر کے دائرے میں ہوتی ہے, مضبوط رہتی ہے. اسلام یہ چاہتا تھا وہ ملکہ بنی رہے. مرد کو طاقت دی تھی تو مزدور بنایا تھا. بھائی یہ اسلام کا نظام عدل ہے کہ چونکہ اس کو مزدور بنایا تھا, اسے ملکہ بنایا تھا, محنت اس نے کی, خرچ اس نے کیا, تو اندر لا کے کنٹرول ہاتھ میں دے دیا کہ یہ ہے ملکہ گھر میں, مگر اس کو تمہارے اختیار میں دے دیا کہ تمہاری اتھارٹی کو تسلیم کرے, ورنہ نظام عدل بگڑ جائے گا. پیش نماز جب آج سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے, مامومین پیچھے رہتے ہیں, تو خطرہ یہ ہے کہ تکبر نہ پیدا ہو جائے. اس لیے فقہ جعفری میں پیش نماز کو اونچا نہ کر کے اگر ضرورت پڑے تو نیچے کر دیا جائے, اٹھایا نہ جائے. اگر آگے ہے تو کم سے کم نیچے چلا جائے کہ خیال نو میں بلند ہوں لوگوں سے. اسی لیے کہیں عورت ملکہ ہونے کی وجہ سے تکبر کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے اگر اسے ملکہ کی حیثیت دی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر اس کے شوہر کا ایک طرح کا کنٹرول رکھ دیا, تاکہ دونوں طرف سے عدالت ایڈجسٹڈ رہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شاید یہ بات بہت طویل ہے اور اس میں, لیکن بس میں آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, اسلام نے دونوں کو آج سے نہیں 1400 سال سے برابر سمجھا, مگر ایسا برابر سمجھا ایک جیسا نہیں, بلکہ یہ سمجھا کہ اس کا دائرہ کار الگ ہے, اس کا فزیکل اسٹرکچر الگ ہے, اس کی فکر الگ ہے, اس کی سوچ الگ ہے, اور اس لیے دونوں کو رکھا. لیکن ان کا نظام ایسا رکھا. آپ خود بتائیے, اگر مائیں ایسی نہ ہوتیں تو بچے کیسے ہوتے؟ ایسے ہی ہوتے کہ 300 قتل کرتے ماں باپ کو, جیسے آج کر رہے ہیں. جب ماں اپنی جگہ پر نہیں رہے گی, باپ اپنی جگہ پر نہیں رہے گا, عدالت کے نظام کو توڑ دیں گے, تو قیاس تو پیدا ہی ہو جائے گا, ہنگامہ تو ہو ہی جائے گا. تو یہ اسلام نے جو نظام رکھا اس میں یہ مرد مرد کی جگہ پر رہے, عورت عورت کی جگہ پر رہے. اب آپ خود بتائیے کہ اسلام نے کیا کیا؟ طلاق لینے, شوہر کے مرنے کے بعد, ابھی طلاق کے بعد بھی عدت ہوتی ہے, عورت دوسری شادی کر سکتی ہے, اور شوہر کے مرنے کے بعد بھی دوسری شادی کر سکتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جس شہزادے کا غم منانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں, اس کی ماں نے اپنے شوہر کے مرنے کے کتنے دنوں بعد کربلا کے واقعے میں اپنے کو پیش کیا ہے؟ 10 سال گزر گئے. بیوگی کی زندگی میں جناب فروا کو 10 سال کا عرصہ گزرا ہے. سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی, اور سن 61 ہجری محرم میں یہ واقعہ پیش آیا. 10 سال سے زیادہ کا عرصہ تقریباً گزر گیا, مگر جناب فروا نے, مادر جناب قاسم نے, کوئی عقد نہیں فرمایا. جبکہ اس عرب کے معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں دوسری شادی کرنا کوئی عیب نہیں تھا.
مگر ایسی وفادار بیویاں بھی تھیں جنہوں نے شوہر کے اٹھ جانے کے بعد، میں کہتا ہوں اسی لیے یہ شاید جناب فروا نے عورت کے وقار کو اتنا بلند کر دیا ہو، ورنہ بیوی کے اوپر جو داغ لگ گیا تھا، ایک بیوی ہی تھی جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا۔ تو میں کہتا ہوں اگر امام حسن کی ایک زوجہ نے امام حسن کو زہر دے کر کے زوجہ کے کیریکٹر کے اوپر داغ لگا دیا، تو اس کی وفاداری کو جناب فروا نے کربلا میں ثابت کر کے دکھا دیا کہ اس میں زوجہ کی کوئی کمی نہیں ہوتی، انسان کا کردار ہوتا ہے۔ اگر زوجہ ایسی ہوتی ہے جناب فروا نے، تو اب بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ امام پوچھتے ہیں قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ اور جناب قاسم فرماتے ہیں چچا میری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بیٹا تیار ہو جائے، 13 سال کے سن میں کسی بچے سے پوچھا جائے موت کیسی ہے اور اس کا جواب ایسا ہو۔ امیر المومنین نے کہا تھا میں موت سے ایسا ہی مانوس ہوں جیسے بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اسی کا پوتا یہ کہہ سکتا ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام جناب قاسم کا یہ جواب ہے۔ اب صاحبان نظر تشریف فرما ہے، چند منٹ کی زحمت ہے آپ کو دے رہا ہوں، آپ بتائیے کہ پورے 10 سال ان پورے واقعے میں آپ غور فرمائیے گا، اسی واقعے میں آپ کو ملتا ہے جناب قاسم کی بازو کے اوپر تعویذ بندھا ہوا تھا، ہے واقعہ سب کا سنا ہوا ہے، تعویذ بندھا تھا۔ امام حسن نے کیا کہا تھا؟ جب کوئی مصیبت کا وقت آئے گا، جب کوئی زحمت ہوگی تو میرے لال یہ تعویذ کھولنا۔ یہ آپ مصائب کے باب میں سنتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ فضائل حسین کا باب ہے۔ بتائیے 10 سال گزر گئے اور تعویذ کھولنے کی ضرورت نہیں آئی، اس کا مطلب ہے حسین کا برتاؤ اس یتیم کے ساتھ کیسا تھا اور زوجہ امام حسن کے ساتھ امام حسین کا برتاؤ کیسا تھا کہ 10 سال میں انہیں کبھی ضرورت نہیں ہوئی کہ تعویذ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ پوری ملت کے لیے ایک سبق ہے کہ نہیں کہ اگر تمہارا کوئی یتیم عزیز ہو، اگر کوئی بیوہ تمہارے خاندان میں موجود ہو تو اس کا لحاظ کرنا، تب بہنا کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ یہ سبق ہے، آپ اندازہ فرمائیے۔ اور امام حسن علیہ السلام کے اس لال نے ارباب کرم اس منزل پر لا کر کے امام حسین سے شب عاشور پوچھا۔ جب یہ جواب آیا اور شب عاشور یہ سوال کیا، اے چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام بھی ہے؟ یہ جوش شہادت ہے، یہ جذبہ شہادت ہے، کیا اس فہرست شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا کہ تمہارے نظر میں موت کیسی ہے؟ کہا میری نظر میں تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو جناب قاسم سے کہا امام نے، ہے میرے لال تمہارا کیا، اس محضر شہادت میں تو تمہارے 6 مہینے کے بھیا علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ تم تو 13 سال کے جانباز و مجاہد ہو، بس یہ سننا تھا کہ امام حسن کا یہ لال تڑپ گیا، جناب قاسم تڑپ گئے اور کہتے ہیں چچا یہ بتائیے، اے چچا یہ بتائیے کہ کیا دشمن خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ خیمے میں تو میری ماں ہے، خیمے میں میری بھوپیاں ہیں، خیمے میں میری بہنیں ہیں، کیا 13 سال کا یہ جوان جو ابھی بلوغ کی منزل میں بھی نہیں پہنچا، یہ کہہ رہا ہے کیا خیمے میں دشمن آ جائیں گے؟ امام نے اس راز کو راز رہنے دیا کہ بنی ہاشم کا بچہ ہے، اس بات کو اپنی غیرت کے مقابلے میں برداشت نہ کر پائے گا۔ آپ نے شہادت علی اصغر کا نقشہ پیش کیا، کہا میرے لال میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے میدان میں سوال آب کروں گا، اس وقت ہرملہ کے تیر سے شہید ہوگا۔ قاسم کے دل کو تسکین ہو گئی، حسین جانتے تھے کہ میرا بھتیجا اس غم کو شاید نہ برداشت کر پائے کہ ناموس کے سروں کے اوپر چادر نہ ہوگی۔ ہر باب کرم صبح عاشور آئی، آپ کو اندازہ ہے صبح سے میدان شہادت گرم ہوا، ایک سے ایک ناصر جاتا تھا، لاشا آتا تھا۔ قاسم یہ دیکھتے تھے ابھی عزیز نہیں گئے، مگر جب جناب مسلم ابن عقیل کے فرزند 2 بیٹے گئے اور شہید ہو گئے تو جناب قاسم کے لیے ملتا ہے کہ اجازت مانگتے تھے اور حسین اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو اجازت مانگنے کا جو انداز جناب قاسم کے نقل کیا گیا ہے کہ چچا کی آستینوں کو چومتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، آستینوں کو چومتے تھے۔
قدموں کے اوپر اپنے کو گراتے تھے. اے چچا آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے اجازت دے دیجئے, اور حسین اجازت نہیں دیتے تھے. یاد رکھیے گا یہ بات علماء نے بیان فرمائی, کہا کہ ایک بڑی مجبوری تھی حسین ابن علی کے لیے کربلا میں. شب عاشور بیعت اٹھا چکے تھے, اس لیے کسی کو بحیثیت امام اجازت نہیں دینا چاہتے تھے. اور یہ قاسم تھے نابالغ بچے کا ولی یا اس کا باپ ہوتا ہے یا اس کا دادا ہوتا ہے. چچا کی حیثیت سے بھی اجازت نہیں دے سکتے, چچا ولی نہیں ہے, اس کا گارجین نہیں ہے. امام کی حیثیت سے بیعت اٹھا چکے, اس لیے قاسم کو اجازت نہیں دے رہے تھے. اب قاسم نے اجازت لینے کے لیے, لوگ کہتے ہیں کہ رونا بزدلی کی نشانی ہے. جو تم لوگ روتے ہو, حسین کا غم مناتے ہو, آنسو بہاتے ہو, یہ بزدلی کی نشانی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ مجمع کیوں رو رہا ہے کہ کاش ہم ہوتے اور حسین کی نصرت کرتے, اس لیے رو رہا ہے. قاسم تب روئے جب اجازت نہیں ملی. جب اجازت ملی تو ہنستے ہوئے میدان قتال میں گئے. یہ رونا بزدلی نہیں, جذبہ نصرت پورا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے قاسم جا گئے خیمے میں ایک گوشے میں بیٹھ کے رونے لگے. فروا جیسی ماں تڑپ کے آئی, میرے لال آج رونے کا دن نہیں ہے, آج تو جانبازی دکھانے کا دن ہے, آج تو داد شجاعت دینے کا دن ہے. بھئی یہ سننا تھا کہ جناب قاسم نے کہا کیا کروں اے اماں, جب میں مانگتا ہوں اجازت چچا سے تو چچا کہتے ہیں کہ تم کو میں اجازت نہیں دوں گا, میں کیا کروں. اب جناب ورما نے کہا میرے لال تم تو 3 سال کے تھے, مگر تیرا بابا جب رخصت ہو رہا تھا تو تیرے بازو پر یہ تعویذ باندھا تھا اور تجھ سے کہا تھا قاسم جب کوئی سخت موقع آئے گا تو اس تعویذ کو کھولنا. اب بتاؤ کیا میرے لال اس سے بھی سخت زندگی میں کوئی موقع آئے گا؟ قاسم نے فوراً تعویذ کھولا, تعویذ میں تحریر دیکھی. امام حسن نے قاسم کو لکھا تھا, اے میرے لال کربلا میں موجود نہیں ہوں گا. جب میرا بھیا چاروں طرف سے لشکر اعداء میں گھر جائے تو میری طرف سے تم فدیہ بننا, میری طرف سے تم نصرت کے لیے آگے بڑھنا. بھائی ادھر دیکھا جناب قاسم نے, ابھی رو رہے تھے, اب ہنستے ہوئے آئے. اے چچا جان لیجئے بابا کی تحریر دیکھیے. اب روایت میں ملتا حسین نے اس موقع پر جب بھیا حسن کی تحریر دیکھی تو آنسوؤں سے تحریر تر ہو گئی. اے بھیا تم نے مجھے فراموش نہیں کیا, تم نے مجھے کربلا میں بھی فراموش نہیں کیا. اس کے بعد قاسم سے کہا اچھا. اب روایت کی لفظیں ہیں جناب قاسم کو گلے سے لگایا رخصت کرنے کے وقت. اتنا روئے چچا اور بھتیجے کے بے ہوش ہو گئے. اور ارباب کرم جب ہوش میں لائے گئے, پانی بھی تو نہ تھا کہ چھڑکا جاتا. جیسے ہی ہوش میں آئے حسین نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد مقتل کی طرف رخصت کیا. مقتل میں قاسم کا آنا تھا. راوی بیان کر رہا ہے, نقل کیا گیا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو. یہ حسن کا بیٹا تھا, 14ویں کا چاند نکل آیا. کہتا ہے اچھا حسین نے بھیجا قاسم کو تو کیا کیا, جناب علی گریبان چاک کر دیا. اس کے بعد امامے کو دونوں طرف سے لٹکا دیا. جو نشانی تھی کہ اگر تحت الحنک دونوں طرف سے موجود ہو, گریبان چاک ہو تو آنے والا یتیم ہے. شاید بتانا چاہتے تھے ارے میرے یتیم کے اوپر رحم کرنا, یہ کربلا میں آ رہا ہے. جناب قاسم آگے بڑھے, میدان قتال میں دشمن کہتا جوتی کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. ایسی نظر غائر سے دیکھا, مقابلہ شروع ہوا. مگر حسن کا لال تھا, علی کا پوتا تھا, 13 سال کا صحیح. ارزق کے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا. ارزق جیسا نامی پہلوان اسے قتل کر دیا اسی پیاس میں. جناب عباس داد شجاعت دے رہے تھے, میرے لال تم نے آج دکھا دیا مجاہد کیسے لڑتے ہیں. اور جناب قاسم ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے تھے یہ آپ کی تربیت کا نمونہ ہے,
یہ آپ جیسے استاد نے سکھایا ہے. استاد پشتی پر موجود ہو تو دل قوی رہتا ہے، مگر عالم یہ ہوا کہ چاروں طرف سے گر گئے، اور گرنے کے بعد یہ عالم ہوا کہ ایک مرتبہ آواز دی چچا کو، یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا میری خبر لیجئے. حسین بیتابانہ دوڑے، بس چند منٹ کی زحمت. حسین بیتابانہ دوڑے کربلا کے میدان میں. دشمن قاتل جناب قاسم چاہتا تھا کہ سر کاٹ لے. امام نے تلوار سے حملہ کیا، بس تلوار سے حملہ کرنا تھا کہ اس نے مدد کے لیے آواز دی. گھڑ سواروں کا پورا دستہ دوڑتا ہوا آیا، اور ابھی قاسم میں جان باقی تھی. قاسم کے جسم مطہر پر گھوڑے دوڑتے ہوئے نکل گئے. ہاں چاہنے والوں، حسین کا لاشا پامال ہوا، حسین کا لاشا پامال ہوا، مگر شہادت کے بعد، مگر قاسم زندگی میں پامال ہو گئے. گھوڑوں کے سموں کے نشان پورے جسم کے اوپر آ گئے. حسین نے امامہ پھینکا، آواز دی، اے بیٹا تیرے چچا پر شاخ ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے. میں کہتا ہوں عباس موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں. ارے آپ مولا کہیے قاسم کا لاشا خیمے تک لے چلیں، مگر حسین نے اپنے بھیا حسن کی نشانی کسی کے سپرد نہ کی. قاسم کی باہیں اپنی گردن میں ڈالیں. قاسم کا جسم مطہر گھوڑوں کی پامالی سے ایسا چور ہوا تھا کہ زمین کے اوپر ایڑیاں رگڑتی جاتی تھیں، اور اس طرح سے جسم قاسم کو لے کے آئے. اب میرا دل کہتا ہے آواز دی ہوگی، اے فروا کربلا کا دولہا آ گیا، اے زینب کربلا کا دولہا شہانی پوشاک پہن کے آ گیا. ارے آؤ دولہا کا استقبال کرو. بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. آج کے دن کہ میں جاؤں واری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. یہ سنا کر وہ آلے ابا کو لگی تسلیم کرنے خدا کو. پھر کہا یوں ہر ایک اقربا کو، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. سوتے کیوں ہو باراتی جگاؤ، شادیاں نے شتابی بجاؤ. پردے خیمے کے جل
شاہ پر پھول وارو سمجھ سے آگے بیڑی اتارو میرے قاسم کی آتی ہے مہندی رن میں بیوہ حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے میں پیغمبر کے پیالے بھروں گی شمع مشکل کشا کی دھروں گی بی بی زہرا کی سہنا کروں گی میرے قاسم کی آتی ہے مہندی رن میں بیوہ حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی یہ سنا کر وہ آلے ابا کو لگی تسلیم کرنے خدا کو پھر کہا یوں ہر ایک اقربا کو میرے قاسم کی آتی ہے مہندی رن میں بیوہ حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی سوتے کیوں ہو براتی جگاؤ شادیانے شتابی بجاؤ پردے خیر